کمال جوگی کے یہاں پر ایک بلی پلا کرتی تھی۔ ایک بات بتا کر کے میں اپنی تقریر کو اب ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وہاں پر ایک بلی پلا کرتی تھی۔ ایک دن مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ایک کرامت بیان فرما رہے تھے، کس کی؟ سید نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمت والرضوان کی۔ آپ فرما رہے تھے سید نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ نے ایک کتے کے اوپر نظر ڈالی تھی تو اس کو ولی بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر! جب یہ کرامت آپ کی بیان ہوئی تب آپ کے ایک خلیفہ تھے جن کا نام رفیع الدین تھا، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اب اس وقت ایسا کون اللہ کا ولی ہوگا کہ جو ایک جانور کو بھی اللہ کا بندہ، اللہ کا نیک بنا دے۔ اللہ اکبر! جب دل میں یہ بات آئی تب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے مسکرا کے فرمایا اس وقت بھی ایسے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں۔ اللہ اکبر! آپ وظیفہ پڑھ رہے تھے، آپ کمال جوگی کے یہاں پر تھے، وہاں ایک بلی رہا کرتی تھی اور وہ بلی چاروں طرف آپ کے گھوم رہی تھی۔ اللہ اکبر! وہ بلی کے اوپر جب آپ نے اپنی نظر ڈالی تو اس بلی کے اندر اتنا کمال آ جاتا ہے، اتنا کمال آ جاتا ہے کہ وہ بلی آپ کی خانقاہ شریف میں آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جتنے مہمان آتے خانقاہ میں وہ بلی اتنی ہی بار جا کر کے باورچی خانے میں بولتی اور باورچی اس کی بلی کی آواز کو سن کر کے سمجھ جاتا تھا کہ آج اتنے مہمان آئے ہیں۔ ایک بار 5 بار بلی بولی اور اتفاق سے مہمان 6 آئے ہوئے تھے۔ کھانا جب سامنے رکھا جاتا ہے دسترخوان پر، یہ اللہ والوں کی بارگاہ ہے کہ جہاں پر بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، جہاں پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ آج بھی بہت ساری خانقاہوں میں آپ کو لنگر ملے گا اور ایک بار بلی عادت کے مطابق بولی، لیکن جب کھانا لنگر خانے سے لے جا کر کے جب دسترخوان پہ رکھا جاتا ہے تب وہاں پر مہمان زیادہ نظر آتے ہیں، وہاں پر زیادہ مہمان مل جاتے ہیں۔ ایک مہمان زیادہ تھا۔ اللہ اکبر! مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے جا کر کے خادم نے کہا حضور میں نے بلی کی آواز کو سن کر کے کھانا بنایا تھا، یہ کیا ہوا؟ آپ نے بلی کی طرف نظر ڈالی، بلی سب کے اوپر جاتی ہے، جانے کے بعد میں ایک شخص کے اوپر جا کر کے بلی پیشاب کر دیتی ہے، وہ شخص باہر جاتا ہے، اس کے بعد اندر آتا ہے۔ اب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ولایت دیکھو، آپ نے فرمایا تو مسلمان نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں تو میں مسلمان نہیں ہوں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں میری بلی صحیح جانتی تھی۔ اس نے کہا حضور 12 سال سے میں ایسے ہی لوگوں کے پاس میں جاتا ہوں اور 12 سال سے مسلمانوں کا بھیس بنا کر کے پھر رہا ہوں، پتا چلا کہ ہر داڑھی والا مسلمان نہیں ہوتا، پتا چلا ہر کرتا پجامے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں کہ تو کب سے گھوم رہا ہے؟ اس نے کہا 12 سال سے۔ اس نے کہا 12 سال سے میں اسی طرح لوگوں کے پاس جاتا ہوں، آج میرا راز کھلا ہے تو وہ آپ کی خانقاہ میں کھلا ہے، لیکن آج سے میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہا ہوں، آج سے میں مذہب اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، آج سے میں مذہب اسلام کا سچا تبلیغ کرنے والا بن رہا ہوں۔ اب پتا چلا یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی صحبت میں رہنے والی بلی کا یہ کمال ہے کہ مسلمان بھی پہچان لیتی ہے اور غیر مسلم بھی پہچان لیتی ہے۔ تو پتا لگاؤ کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ ایک دن لنگر خانے میں دودھ گرم ہو رہا تھا اور اس دودھ کی بھاپ جا کر کے کچی چھت تھی، چھت سے جا کر کے جب اس کی بھاپ لگی اس کے اندر ایک کالا سانپ رہتا تھا اور وہ کالا سانپ اس دودھ کی دیگ میں گر جاتا ہے۔ جب اس دیگ کے اندر گر گیا اس بلی نے بہت سوچا کہ لاؤ کسی طریقے سے خادم کو بتا دیا جائے، لیکن بلی تو اپنی زبان میں بول رہی تھی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا وصال ہو چکا تھا، اس بلی نے باورچی کے پاس جا کر کئی بار چکر لگائے، بولی، لیکن باورچی اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکا، اس کی بات کا مفہوم نہ سمجھ سکا۔ اللہ اکبر! جب بلی نے سوچا کہ اب یہ میری بات نہیں سمجھ پا رہا ہے تب اس بلی نے اس دیگ کے اندر چھلانگ لگا دی اور اپنی جان کو قربان کر دیا اور اس دنیا سے چلی گئی۔ جب اس دودھ کو پھینکا جاتا ہے تب اس دودھ کے اندر کالا سانپ نظر آتا ہے۔ بلی نے جان اپنی اس لیے دی تھی تاکہ یہ دودھ فقیروں میں تقسیم ہوگا، جو بھی اس دودھ کو پیے گا اس کا انتقال ہو جائے گا، جو بھی اس دودھ کو پیے گا اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ آج کی چھوچا شریف کی سرزمین پہ جا کر کے دیکھو، سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے روضے کے برابر میں اس بلی کا بھی مقبرہ بنایا گیا ہے۔